امریکی فوج کے ایک بار پھر ایران میں حملے، بندر عباس کے قریب دھماکے۔ امریکی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں خطرہ بننے والے عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں امریکی افواج کے تحفظ کے لیے کی گئیں۔ ایران کے امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب نے ایران پر حملہ کرنے والی امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے مزید حملے کیے تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ کویت کی اپنی سرزمین پر ڈرون اور میزائل حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایران کو بھی دھمکی دے دی۔ کہا کہ ایران کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی کوشش کی تو عمان کے خلاف فوجی طاقت استعمال کریں گے۔ عمان سب کی طرح ہی رویہ اختیار کرے گا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ٹرمپ کا بیان سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ایران کا امریکی دھمکیوں پر عمان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران بندر عباس میں امریکی حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ امریکہ بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان کی عالمی امن کے لیے کوششیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے نیو یارک میں ملاقات۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ۔ اسحاق ڈار کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بات چیت۔ امریکہ اور ایران میں معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا حتمی منظوری امریکی صدر ٹرمپ دیں گے۔ ممالک کے مذاکرات کاروں میں 60 روزہ معاہدے پر اتفاق۔ جنگ بندی میں توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر بحری آمد و رفت بحال ہوگی۔ افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے طریقہ کار پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکہ ایران پر پابندیوں میں نرمی اور منجمد فنڈز کی بات چیت کا وعدہ بھی کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز مزے مزے کے پکوان، سج گئے دسترخوان۔ کہیں قورمے تو کہیں بریانی سے ایک دوسرے کی خاطر تواضع۔ چٹپٹے پکوانوں، کڑاہی اور نمکین گوشت کا دور چلا۔ کہیں باربیکیو اور ٹکا پارٹی کی تیاری۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ کل قربانی نہ کرنے والوں نے آج قربانی کی۔ کہیں بکرے، کہیں بیل تو کہیں اونٹ کی قربانی۔ قربانی کا گوشت مساکین اور غرباء میں بھی تقسیم۔ انتظامیہ کی جانب سے کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں سرجری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سرجری کے بعد مریم نواز گھر منتقل ہو گئیں۔ عید کے دن مریم نواز نے اسپتال سے صوبے بھر میں سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کی نگرانی کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کوشش ہے بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ اور چوری روکنے پر توجہ مرکوز ہے۔ سیاسی جماعتیں تنقید کے بجائے معاشی استحکام کے لیے کام کریں۔ یوم تکبیر، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن۔ پاکستان کو ایٹمی قوت 22 سال ہو گئے۔ 1998 میں آج کے دن پاکستان نے چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ چاغی میں گونجتے اللہ اکبر کے نعروں نے واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کردار ادا کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ پاکستان ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ مارکہ حق میں کامیابی قومی اتحاد اور افواج پاکستان کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ بھارتی جارحیت کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر قومی خودداری، اتحاد اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ کامیاب جوہری دھماکوں سے خطے میں طاقت بحال ہوا، دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت سے غافل نہیں۔ مضبوط ایٹمی حصار دشمن کی راہ میں فیصلہ کن رکاوٹ ہے۔ ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں، لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو یوم تکبیر مبارکباد۔ نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی مبارکباد دی۔
ISPR نے کہا کہ یوم تکبیر قومی اتحاد، خود مختاری اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت امن، استحکام اور مؤثر دفاع کی ضامن ہے۔ مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحفظ کی عزم کر امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ کہا ایران پر بڑے حملے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے کہنے پر روکا۔ دونوں بہت اچھی شخصیات ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل عسکری ناکامیوں کے بعد ایران کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قومی اتحاد، یکجہتی اور ہم آہنگی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ کویت کی اپنی سرزمین حملوں کی شدید مذمت، حملوں کو ملکی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی بھی کویت پر حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ نے ابنائے خلیج فارس اتھارٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ویب سائٹ پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ ایران نے بندرگاہوں کے محاصرے کے بعد جہازوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے لیے ادارہ قائم کیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر داخلہ سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت۔ سعودی وزیر داخلہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کو سراہا۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں آپریشن کلین اپ۔ عید کے پہلے روز 1,20,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی گئیں۔ لاہور ڈویژن سے 29,000 ٹن آلائشیں اٹھائی گئیں۔ وزیر اطلاعات بخاری نے کہا مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ کراچی میں آلائشیں اٹھانے کا آپریشن جاری، اب تک 41,000 ٹن آلائشیں ٹھکانے لگا دی گئیں۔ سڑکوں پر آلائشیں پھینکنے والے 43 افراد گرفتار۔ میئر کراچی آپ کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا کراچی سب کا ہے، صرف تنقید ہی کیوں کی جاتی ہے، کیوں نہ مل کر کام کریں۔ اسلام آباد میں 1,09,000 آلائشیں تلف کر دی گئیں۔ پشاور کی 42 یونین کونسل سے 5,500 ٹن آلائشیں۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ بلدیہ میں ٹینکر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار چل بسے۔ عبداللہ گوٹ کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم، 2 جانیں لے گئے۔ کرنگی اور پنجاب چرنگی میں بھی ٹریفک حادثات۔ اسلام آباد میں رواد کے قریب GT روڈ پر گاڑی کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ٹائر پھٹنے سے گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ دفتر خارجہ نے کہا یوم تکبیر ملکی خود مختاری کا غیر متزلزل اعلان ہے۔ ملکی یکجہتی اور امن کے لیے ہمارا عزم کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ پوری قوم متحد ہو کر ماضی کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وطن کا ایٹمی مشن سر انجام دینے والی ٹیم کو سلام۔ کہا یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے فخر کا دن ہے۔ نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ مضبوط دفاع کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل بنانا ہمارا مشن ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن نے کہا یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم اور تاریخی دن ہے۔ پاکستان نے دفاعی صلاحیت، خود مختاری اور قومی وقار کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، پوری قوم محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا امن و امان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں گی۔ سرفراز بگٹی کی FC کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، شہداء کو نوکری دینے کا اعلان۔ بٹا پارٹی کی عید کے دوسرے روز بھی موجیں، پارکس میں خوب ہلا گلا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے تفریحی مقامات پر رونق ہی رونق، شمالی علاقہ جات میں بھی سیاحوں کے ڈیرے۔
नमकीन के बाद मीठे की बारी। कराची में मिठाई की दुकानों पर रश, केक की भी खरीदारी। गर्मी के बायस फालूदे की मांग में भी इजाफा। अखाड़े के बाद किचन का महाज। गुजरावाला में कौमी हीरो इनाम पहलवान ने खुद किचन संभाल लिया। पूरी फैमिली के लिए खाने तैयार किए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। 31 मई तक चित्राल, दीर, सुवात और कोहिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर, झीलें फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया। जिले इंतजामिया को इंतजामात की हिदायत। ढाका में तूफानी बारिशों के बाद पानी ही पानी। सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सड़क किनारे कारोबार भी मुअत्तल। अर्जेंटाइन की दारुल हुकूमत में धुंध ने हर शय को ढांप लिया। इमारतें, गलियां और रास्ते धुंध में छुप गए। परवाजों में ताखीर, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के मौलाना फजल रहमान जौहर और असद कैसर से राब्ते। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईद की मुबारकबाद भी थी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की LOC पर पाक फौज के जवानों के साथ ईद। मुल्की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फैसल राठौर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ईद उल अजहा पर भी LOC पर तैनात पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। वतन के रखवालों का अर्ज़ वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म। ईद पर कौमी खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज। शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर मद्दाहों से शेयर की। चेयरमैन वजीर प्रोग्राम राना मशहूद की पैराग्लाइडिंग। शिगर में सहराए सरफारंगा में पैराग्लाइडिंग और सफारी जीप से लुत्फ उठाया। सयाहती सरगर्मियों में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह हक को सालगिरह मुबारक। मिसबाह हक की क़यादत में टीम ने 56 टेस्ट मैचेस में से 26 में कामयाबी हासिल की। तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बराबर किया। सयाहों के लिए अच्छी खबर। शदीद बर्फबारी के बायस बंद बाबूसर टॉप शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक शाम 4 बजे के बाद सफर पर पाबंदी होगी। मुसाफिरों के दिन के वक्त सफर करने की हिदायत। ईद के दूसरे रोज भी गर्मी का जोर। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, लाड़काना में 51, सक्खर, रोहड़ी और मोहिंजोदड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 32 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 41, पेशावर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 35, गिलगित में 30, करदू में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव और शदीद गर्मी में एहतियात जरूरी। ने कहा कि ज्यादा पानी पिएं। दोपहर के वक्त गैर जरूरी बाहर ना निकलें। बच्चों को धूप से बचाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। बच्चों और बुजुर्गों को हल्के कपड़े पहनाएं। ईद पर शोबे सितारों की सज धज। खूबसूरत मलबूसात और खुशी के लम्हात तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की। गुलकार अहमद जहांजेब की हम टीवी के ड्रामा इश्क मुर्शद के लिए अहमद जहांजेब के टाइटल सॉन्ग ने बेमिसाल शोहरत हासिल की। और साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर सीरीज एवेटार द लास्ट एयरबेंडर के दूसरे सीजन का रिलीज। दूसरा सीजन 25 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।